صاحب کو دیکھیں لعنت مرزا صاحب کہتے ہیں ایک میں آپ کو مرزا صاحب کا ایک شعر سنا وہ دیتا ہوں. پیشوا ہمارا وہ کہتے ہیں جس سے ہے پور بادز سارا خدا نام اس کا ہے بعشق محمد دل پر میں. ہاں جی محمد مخمرم گر ہاں کفر این بسد میں سخت کافرم. ٹھیک ہو گیا وہ تو بالکل. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تو ان کی جوتیوں کی خاک ہوں. میں آپ کے جذبات تو کی قدر میں کرتا ہوں، اسی لیے ہمیں اگر آپ کوئی سے احمدی غلط بیانی کرتا ہے تو میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا. مرزا کوئی مسئلہ صاحب کی میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں. وہ تو کہتے تھے میں تو خاک ہوں، میں تو نہیں. کچھ بھی نہیں ہوں. صحیح. میں نے ایک تحریر نہیں ان کی آج تک پڑھی کہ وہ کہتے ہوں کہ میں ان سے درجہ اوپر رکھتا ہوں. اچھا وہ یہ تو کہتے کیچ تھے بھائی، میں تو میں ان کی جوتیوں کی خاک ہوں. میں آپ کی بات نا بالکل سمجھ رہا ہوں کیچ بھائی، مجھے صرف آپ موقع دیجیے گا تاکہ میں جی بات اپنی پوری کر سکوں. آپ صرف اوکے تھوڑا سا بس جذبات میں نہ آئیے گا، تاکہ آپ بھائی اچھے ہیں. میں نہیں چاہتا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے. آپ کو کوئی شوق ملے، یا جس طرح اگر کوئی اور احمدی ہوتا تو شاید میں اور طریقے سے کر لیتا. کیچ بھائی، آپ نے کبھی جھنڈا دیکھا اپنا جی جماعت احمدیہ کا؟ ہاں جی اچھا، اس جھنڈے کے اندر دو چاند بنے ہوئے جی ہیں. ایک چھوٹا چاند ہے پہلی اچھا راتوں کا، اور ایک 14ویں کا چاند ہے، ہاں اور اس کے اوپر لقد نصرکم اللہ ببدر لکھا ہوا ہے. دیکھا آپ نے ہاں وہ جھنڈے؟ منارہ بھی بنا ہوا ہے اس کے ہاں، اوپر. مینارے کے ساتھ بڑا جی چاند ہے 14ویں کا، اور دور کر کے ایک چھوٹا اچھا چاند ہے، اور اس کے آگے ستارہ بنا ہوا ہے یہودیوں والا. اچھا اب یہ میں ٹھیک. آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں چاند جو ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ شخصیت ہے. ایک چاند ایک شخصیت سے منسوب ہے، دوسرا چاند دوسری شخصیت سے موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے 14ویں کا چاند کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. obviously اگر یہ کمپیرزن کیا جائے تو نبی پاک سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اور جو چھوٹا پہلی راتوں کا چاند ہے وہ کون کوئی ہوگا؟ نہیں. ہاں وہ تو ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے. ہاں مطلب بالکل لکیر جیسا چاند ہوتا ہے، وہ کون ہوگا؟ اگر نبی ٹھیک ہے نا. پاک 14ویں کا ہے تو وہ کس کو کہا ہوگا جھنڈے میں؟ یہ یقین کریں یہ آپ کے منہ سے میں پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں کہ آپ نے ان دونوں جو تصویریں ہیں جی جی. ان دونوں کو آپ اپنے معنی دے رہی ہیں. میں نے اپنی بچپن سے لے کر اب تک یہ معنی کبھی نہیں سنا. ہم صرف جو بھی چاند ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو سمجھ گیا. میں آپ کو نا اب دیکھیں میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ آج ساری رات جی بیٹھیں گے. میں ساری رات بیٹھ کر آپ کو ساری رات حوالے دیتا رہوں گا. اتنے حوالے میرے پاس ہیں اور میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا. آپ کو میں کیچ بھائی آپ کا دل میں نہیں توڑنا چاہتا، لیکن ہمیں آپ بھائیوں سے اس لیے ہمدردی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائی گئیں، آپ کو نہیں پتا. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، اور اس بات کے ثبوت میں خدا کے فضل سے اپنے پاس دلائل رکھتا ہوں. آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا کہ اس جھنڈے کے اندر لقد نصرکم اللہ ببدر جس پہ لکھا ہوا ہے، اور 14ویں کا چاند وہ مرزا غلام احمد صاحب نے خود کو کہا ہے، اور پہلی راتوں کا چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. میں نے تو آپ کے پہلی دفعہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. باقی یہ تشریح میں نے اپنی جماعت احمدیہ سے نہیں سنی. اگر میں مرزا صاحب کے الفاظ میں آپ کو سنوا دوں تو پھر چلے اس پورے مضمون کو پڑھنا پڑے گا نا، وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ بھی احمدیوں میں سے تھے، وہ آپ بڑا کے صاحب کہہ رہے دادا. تھے، بڑا صاحب کہہ آپ نے رہے ابھی کہا ہے نا. تھے. جی جی. اچھا اچھا تو چلیں ٹھیک ہے پھر میں بڑا صاحب کو نہیں. میں آپ کو ایک اور بہرحال بات بتا دیتا ہوں کیش بھائی، میں آپ کے منہ جی سے جی جی مجھے نا ایک اچھی فیل آئی ہے. اور پتہ کیا ہے، جیسے میں نے یہ الفاظ بولے ہیں نا تو آپ کے منہ سے یک دم، جس طرح کیا اس کو کہتے ہیں جی، اسپونٹینیسلی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، ایک الفاظ ہوتے ہیں بلا، چلے فعل جو بھی فور مطلب بلا یک بلا دم ساختہ.
بلا ساختہ. بلا ساختہ، ہاں، بلا ساختہ آپ کے منہ سے استغفر اللہ نکلا. یہ میرے دل کو جی بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا کہ اس طرح کے الفاظ سن کے آپ کے منہ سے فوراً جو ہے استغفر اللہ نکلا ہے. یہ ایک پہلی کھڑکی ہے جو کسی بھی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور یہ کھڑکی ہوتی ہے ایمان کی کھڑکی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس بات پہ میرے بھائی بالکل. کے دل سے اور منہ سے استغفر اللہ نکلا ہے، اگر کبھی میرا بھائی اس کو اس بات کا ثبوت مل جائے تو تب بھی میرا بھائی استغفر اللہ ہی کہے، اور یہ مت کہے کہ یار چونکہ یہ جس شخصیت نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، تب بھی استغفر اللہ ہی کہے. میں آپ کو ایک اچھا اور بات پیارے کہہ بھائی میں ایک میری چھوٹی سی بات سن لیں گے. جی 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 دیکھیں میں اس وقت جرمنی میں رہتا ہوں. آج سے میرے 40-45 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. میں لاہور میں رہتا تھا اور کچھ عرصہ میں روا میں رہا ہوں. لاہور میں اور روا میں میں نے جب بھی کسی اجلاس اور جلسے پہ بزرگوں کی تقریریں سنی ہے اور انہوں نے ہمیں صرف اخلاق سکھایا ہے، وہ اخلاق جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اپنے پاس سے ہم نے کچھ ان کی تعلیم، کوئی تعلیم اپنے پاس سے انہوں نے ہمیں نہیں بتائی. جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریق بتایا اسی کو ہمارے ربوہ میں پیش کیا جاتا تھا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابھی میں جرمنی میں رہ رہا ہوں، مجھے وہی تعلیم یہاں پہ بھی مل رہی ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں ادھر بھی اسی اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، جرمنوں کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور وہی طریق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لنک رائٹ میں جرمن فیملی ہے، اور یقین کرو اتنے پیار محبت سے وہی سلیقہ جو رسول کریم نے بتایا ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں. کبھی اچھا کھانا پکایا ان کو دیا، کبھی ان کے گھر کے آگے سے تھوڑی صفائی کر دی، گھاس کاٹ دیا. تو ان چیزوں سے وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ کون ہو. یہ ہے اخلاق رسول کریم کا. اور آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، گند ہی گند، گلیاں صاف نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ دیکھیں، یہ ہم نے رسول کریم سے سیکھا ہے صفائی. اور یہ اب یہ جو بس آپ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. میں کیج بھائی، معذرت آپ کی بات، کیج بھائی جب وہ جن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صفائی کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، تو آپ پھر کیا تعارف کراتے ہیں اپنا؟ بس چھوٹا سا جواب دیجیے گا، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو تعارف کیا کراتے ہیں؟ ہم ان کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ کبھی ان کو یہ احمدی پوچھا کہ مسلمان ہیں. معذرت ایک منٹ، کبھی آپ نے جب ان کو یہ جی بتایا کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، کبھی انہوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ احمدی میں احمد کون ہے؟ جی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اسلام آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا تھا، اور ابھی ان کے اب ہم جن کی بیعت کی ہے انہوں نے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور انہوں نے یہ جماعت تیار کی ہے. تو ہم پھر نے ان آپ کے کیا اوپر بتاتے ہیں کہ ایمان یہ لے آئے احمدی ہیں، میں اور وہ ہمیں سوری کیج بھائی، آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ احمدی جی جس احمد نام سے نکلا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہی کہتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں وہ ان کا اسم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کا جو نام دیا گیا ہے، ان کی محمد ان کا ذاتی نام ہے، احمد ان کا صفاتی نام ہے. تو کبھی انہوں نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ یہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بار ہمیں ملا کہاں سے ہے؟ یہ ظاہر ہے ہمیں تو بائبل سے بھی ملتا ہے. ہاں جی، ملتا ہے یہ نام، قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، اور قرآن جو مجید میں ذاتی تو نام لکھا ہے ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ بالکل وسلم.
زبردست جی بات. اور یہ نام قرآن یہ پاک میں صفات یہ صفات مرزا صاحب کی نہیں ہے، یہ ہاں صفات تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور جو کوئی بھی ان کی تعلیم پہ عمل کرے گا وہی ان کے پیچھے پیچھے چلتا آئے بہت گا. پیاری بات کی آپ نے میں کہ تو یہ بڑی سمجھتا پیاری ہوں. بات کی. اور میں بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں چونکہ ذکر چھڑی گیا ہے کہ احمد کا جو نام ہے نا جی، لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں صرف ایک بار آیا ہے جو نبی پاک کا نام ہے. اور وہ قرآن پاک کی جی آیت جی ہے جی سورہ جی، صف کی اسمہ آیت نمبر، احمد. ہاں، مبشر جی برسول جی، یاتی من بعدی اسمہ احمد. یا اور یہ نام قرآن پاک بالکل میں ٹھیک نبی ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے نا کیج بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو کیج احمد بھائی، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان کی. ہاں ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ، بالکل زبردست زبردست اس بات. طرح تو بے شمار دنیا میں احمد ہیں. ہاں، جو قرآن میں احمد ہے وہ محمد میرا رسول اللہ اپنا ہے. نام احمد ہے، تو میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پاکیزہ نام کی وجہ سے سبحان اپنا اللہ، نام احمد رکھا ہے. سبحان میں اللہ، مرزا سبحان غلام اللہ، احمد قادیانی کی وجہ سے نہیں رکھا. زبردست زبردست، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا کیج بھائی، میں تو آپ کو جی بھائی. معذرت کے ساتھ آپ سنیے گا. کیج بھائی، آپ چونکہ اچھے بھائی ہیں، میں آپ کا یقین کریں دل نہیں میں دکھانا چاہتا، میں توڑنا نہیں چاہتا، لیکن ٹھیک ہے. کیج بھائی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اور میں اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس دلائل رکھتا ہوں. ساری رات 8 گھنٹے لگاتار میں آپ ٹھیک کو ہے. ٹھیک ہے. دلائل دے سکتا ہوں. آپ کی جماعت قرآن پاک میں جو نام احمد کا اور جو بشارت ہے نا جس رسول کی، وہ مرزا صاحب کو مانتا ہے، نبی پاک کو نہیں مانتا. نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں بھائی، میں کوئی بحث کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں صرف اپنا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی مطلب کوئی زیادتی کرتے ہیں احمدی، تو پلیز بھائی ہرگز نہیں کرتے. لیکن کیج بھائی، جی اگر قرآن پاک سے یہ کہہ دیا جائے کہ احمد نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو یہ نہیں، زیادتی نہیں، ان کا یہ توہین نہیں ہے. نہیں، ان کا نام ہے، کیوں نہیں ہے. اگر کو ان کے نام کی وجہ سے اپنا نام رکھتا ہے تو اس میں زیادتی والی بات نہیں ہے. کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کریم میں جو احمد کا لفظ آیا ہے یہ کسی اور کے متعلق ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہوگی. ہاں، یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سیرت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. بالکل اور صحیح. اور ہمارے مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں میں چیز تو کیا ہوں، فیصلہ یہی ہے. بالکل. جی وہ تو کہتے ہیں میں تو کوئی نہ جانتا تھا ہے قادیاں کدھر. قادیان ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھے اس طرف توجہ اور وہ بھی تو دلائی کہا کہ نا جی کیچ بھائی، وہ بھی شعر آپ کو یاد ہوگا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شاہ میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. نہیں، یہ میں نے سنا ہوا ہے، مگر اس کی جو تشریح آپ لوگ کرتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جو ہم لوگ تشریح اچھا، کرتے ہیں نا وہ خاکساری میں جاتی ہے کہ کیونکہ امت میں آہستہ آہستہ کے ایچ بگاڑ بھائی پیدا ہو گیا. کے ایچ بھائی میں کسی گورے سے اس کی تشریح کروا لوں جسے اردو آتی ہے، جس کا مضمون اردو بھی ہو یونیورسٹی میں، کوئی نہیں، گورے پروفیسر سے ہو گورا جو تو اردو پڑھاتا ہو یہاں پہ امریکن یونیورسٹی میں، تو اس کے پاس لے جائیں یہ شعر، اسے کہیں اس کی ہمیں سمجھ بتا دیں اس میں کیا نہیں ہے. پیارے بھائی، وہ تو اسلام کی روح کو نہیں پہچانتا نا. ہاں اس یہ کے بات. پیچھے ایک بہت نہیں تو ایسی بات ٹھیک ہے ہے. بھائی، اس کی تشریح اس مرزا صاحب نے بھی کی ہے، وہ بتا دیں ان کو. مرزا میں صاحب سے وہی کہہ بچے رہا کی جی بھی ہوں کوئی کر سکتے ہیں. کہ اگر یہی تشریح مرزا مرزا صاحب صاحب بھی کہتے ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں مرزا صاحب تو کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پایا شاہد ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا، رہنما یہی ہے. مجھے تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا بس فیصلہ تو. یہی ہے جی. بس آپ اتنا کہہ دیں ہاں کریں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ سب سمجھ جائیں گے.
हमें माशाल्लाह तो जिससे हाँ वो पेशवा अच्छा हमारा जिससे चले हमें बहुत सारा चले पता मेरी तरफ से कोई आपको कोई गलत बयानी की हो कोई तो मैं मसला नहीं है माजरत कोई खाऊं हमारी तरफ से आप ते पे किसी किस्म की इंशाल्लाह जिम्मेदारी हो ਨਹੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੀ जी ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ अच्छा ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਕਰਕੇ अच्छा निचोड़ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ साहिल ਨਹੀਂ साहब ਆਣ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੱਜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं नहीं ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਅਰਬ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ हाँ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ चलो ठीक है जज़ाकल्लाह मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी हमारे ਦੇ ਫੇਰਾ ਹੀ जो ਪਾਈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰਾ ਹੀ ਪਾਈ 70 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ अच्छा ਤਾਲਾ चलो चलो जनाब दे ना मेरे ना ना जनाब ना देखो ना यार डिसरिस्पेक्ट सब ना भाई करें खामोश प्लीज रहें, सब भाई डिसरिस्पेक्ट माइक ना म्यूट करें रखें। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ जी 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 कर पढ़े आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने चलो। सवालों का जवाब देने की बजाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਟਾਪਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਿਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮਉ ਅਹਿਮਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟਾਪਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਮਉ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕੁਫਰ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ मैं ਕਿਆ ਮੈਂ मैं ਝੂਠ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਉਮਿਆਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਖਾਲਿਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 35 ਮਿੰਟ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਬੂਤ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਜ਼ਦੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਮਿਆਤੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਆਖ ਜਾਣ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਪਟਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਪਟਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਟਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਯਾਤ ਈਸਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਿਆ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਬਦੁਲ ਬਰਾਜ ਭਾਈ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾੜਾਂ ਮੈਂ, ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵਾਂ, ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਮ ਕਰਾਂ, ਰੋਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਏਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤੌਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਫਸੀਰ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿद्दीक़ा ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਵ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲ ਅਲੰਗ ਦਿਸ ਮੈਨ ਨਿਊ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਏ हैं डीपी वाले, उनको पिक कर ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ कि कोई मासूम कादियानी कोई नहीं, देयर इज नॉट नो इनोसेंट। अली भाई शरीफ आदमी है, मैं इसलिए नहीं था उठा रहा अली भाई को, जो है ना जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली भाई? ठीक ठाक है जी। वालेकुम सलाम सिकर भाई, अफजल भाई और सारे भाइयों को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपने इतनी ऊंची अपने साथ बैठा लिया, बंदा क्या बोले? कौन बैठा लिया मेरे साथ ऊंची चीज? मैंने बोला आपने इतनी ऊंची अपने साथ बैठा लिया है, तो अब फिर सवाल जवाब रहते नहीं है ना। कोई नहीं पाए, वो कह रहे हैं मुझे साथ बैठा लिया है, वो कह रहे हैं मुझे अपने साथ बैठा लिया ऊपर करके, तो जब आप बात करेंगे तो बाद में दूसरी लाइवों पे मेरे ऊपर जो तफ्तीश होगी मैं इसको क्या करूंगा, ना ही कर। ठीक है हाँ। और मैं इसलिए आपको कर रहा था क्योंकि इधर जो है ना वो इस पे भी रिमांड हो जाते हैं कि ऐ की है, मतलब उत्थे जड़ा है। हालांकि अली भाई आप कितनी देर से सुन रहे हैं वैसे ब्रॉड? मुझे तो जब से मैं आया हूँ, मैं शुरू में ही सुन रहा था। अली भाई कोई एक जुमला बताएं जो हमने आपके किसी अकाबर के खिलाफ को तस्दीक का मेज बोलो। जितना मैंने सुना है मुझे तो नहीं, मैं नहीं सुन पाया। बाकी जाहिर बात है आपने अपने रेफरेंस पढ़ने हैं, उसमें आपने जो पढ़ना है आप लोग पढ़ते हैं। हाँ जी, वो आप जितनी हमें आज़ादी
अपनी ही आपको भी आजादी, और अब सम अली टाइम तो भाई, इससे अपोजिट भी मुझे फील हुआ है कि नीचे इफ समवन से समथिंग तो आपने हमेशा स्टॉप ही किया। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब अली भाई चक्कर ये है, यही हम आज को भाइयों को बता रहे हैं, और आज चूंकि ये टॉपिक ही डिस्कस इसलिए हो गया क्योंकि पिछली ब्रॉड पे ना इसको डिस्कस किया जा रहा था एक ब्रॉड के ऊपर, तो मैंने, जिस पे आप भी बैठे हुए थे और हाँ वहां पर जी, गुफ्तगू हो रही समझ आ थी, गई। मैंने आज यही इनको बताया है। मैं क्या भाई, हमने बिल्कुल किसी अहमदी से वल्ला वल्ला, हाँ सिवाय उनके जिनको सुन बैठ लिया है नबी पाक को जो गालियां देते हैं, हमें किसी से कोई नफरत नहीं। नफरत है तो वो अकीदों से है। जैसे किसी मुजरिम से नहीं, जुर्म से नफरत होती है ना, इसी तरीके से अकीदों से होती है। और वो अकीदे जो एक आम अहमदी को पता भी नहीं है कि हमारे ये असल अकीदे ये है, उसको ये समझ भी नहीं है, ना ये बताया गया है, और वो कहता है कि ये मुसलमान शायद झूठ बोल रहे हैं। तो ये हमारा मुकदमा है कि मेरे भाई इसको समझें। अब तनवीर साहब आए हैं, जैसे ही मैंने इबारत मुकम्मल की, तनवीर साहब के मुंह से निकला अस्तगफिरुल्लाह। आपको पता है एक ब्रॉड के ऊपर जब वो हवाला हम लाए थे औरत वाला, याद है अली भाई आपको, हाँ जी हाँ जी जो अल्लाह ताला को माज़अल्लाह औरत के तौर पे देखा था और जी थोड़ी जी पकड़ जी ली और ये सब। जी। पर सितर भाई देखिए, जो उसका जवाब था मैंने उसी टाइम नीचे दे दिया था, वो अब आपने वो दोबारा आपने नहीं दे दिया पूछा। था। जी नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूं, आज जैसे इन भाई के मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकल गया ना, एक ब्रॉड पर एमडी उसका जवाब देने के लिए वो हवाला पढ़ने बैठ गए, सब ने महफिल लगाई, सारे एमडी इकट्ठे हो गए कि भाई वो तो पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा कर गए, तो हम इसका जवाब देते हैं। तो जो हवाला पहले पढ़ रहा था ना, उसके मुंह से इबारत पढ़ते ही कहा ना कि और वो औरत अल्लाह ताला ने पढ़ के साथ ही कहा अस्तगफिरुल्लाह। साथ वाले एमडीओ ने कहा ये अस्तगफिरुल्लाह क्यों किया? आप बात समझे कि अगर अस्तगफिरुल्लाह अब मुंह से निकल गया तो मुकदमा ये तो पहले ही साबित हो गया। ये देखें सितर भाई, जब भी आपने वो हवाला पढ़ा था तो उसमें यही था, वो ड्रीम है और ड्रीम में पाबंदी नहीं होती, तो उस बंदे ने अस्तगफिरुल्लाह क्यों बोला मुझे नहीं समझ आई। अब अली भाई आप मेरा मुकदमा समझे, मैं ये कह रहा हूं कि अस्तगफिरुल्लाह ये लिटमस टेस्ट है ईमान का, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा ये पढ़ रहा है, उसके मुंह से निकलता ना अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब है अंदर ईमान मौजूद है। अब साथ वाला कह तेरे मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला क्यों है? अब मुझे बताएं उसके दिल में क्या है, जारी सोचिए बात ना। है उससे अच्छा, हाँ, वो जैसे वो हवाला था उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको सही ना पता हो तो ऐसे होता है, तो अगर उसने बोल दिया तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात भी नहीं है। बाद में आपसे ये बता दें कि भाई ये ड्रीम है। अस्तगफिरुल्लाह कह देना ना, अगर कोई देखे गौर करे जरा, उनको तब क्यों चढ़ी थी, वो थे सियाने, उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह कहंदे ही ते मुकदमा तू साबित कर छड़िया कि इत्थे ते अस्तगफिरुल्लाह बनदा, असि सफाई कादी देनी, गल समझियो, ठीक ये हो गया चक्कर है। सितर। बस चले, मैं ज्यादा आपको नहीं, वो आपको फिर अताब ही ना आ जाए, जेरे अताब मेरी ना आ जाए। स्क्रीन बड़ी नहीं नहीं, करिएगा मैं प्लीज। इतनी टेंशन नहीं है ज़ेरे ताब। सितर भाई मैं पता क्यों आया हूँ, ठीक है, जैसे आपने अभी जी जी बोला जी। था, मैंने खुद सुना कि अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जमाने में होते तो उनकी निजात भी मिर्जा साहब की बैत की वजह से होती। जी 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 ऐसा जी, किसी बंदे ने नहीं बोला और ऐसा क्यों ठीक बोल है, भी नहीं सकता कि बिल्कुल हजूर सही पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजात इस वजह से होएगी, पॉसिबल ही नहीं। ये बात भाईजान सिर्फ यही नहीं बोला, यहां तक भी बोला है कि कुरान पाक की आयत लिखकर सजा भी बताई है कि उनको अगर खुदा न खास्ता उन्होंने मिर्जा साहब की नुसरत और मदद ना की तो अल्लाह सजा क्या देगा। आप तो थोड़े पे रुक गए अली भाई, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। नहीं नहीं सितर भाई, शायद जो आपने सुना हो या जो आपके पास मौजूद हो वो ऐसा, उससे ऐसा हमारे तासर आता पास हो, तो पर ऐसा मैंने नहीं सुना। भाईजान हाइड्रोजन बॉम्ब से बड़ा ये हमारे पास बॉम्ब है, और ये कब से इस मौके के, लेकिन मैं आपको जाते जाते, ताकि ऑडियंस भी सुन रही है, मैं आपको इनिशियल वाली चीज दे देता हूं, ठीक है? आप खोलें जरा अल इस्लाम, खोलें अली भाई, अल इस्लाम ओपन, सारे भाई मुसलमान भी, सारे एमडी भी खोलें अल इस्लाम। आप एक चीज देता हूं मैं आपको आज, खोलें जरा। सितर भाई मैं बाहर हूँ तो फोन मेरे पास यही है, आप अच्छा बता चले, दें। हाँ जी, आप नहीं नहीं, रेफरेंस मैं देंगे पढ़ाता तो हूं, मैंने मैं तभी पढ़वाता हूं, आपसे नहीं। हाँ जी
नहीं मैं नहीं, मैंने पढ़वाता हूँ। पढ़ना नहीं है, पढ़ने पे इशू हुआ था, मुझे भी याद है। पढ़े आप हुद्दी भाई। ठीक है, मैं जरा कोई भाई जो है ना, ताकि मैं क्योंकि लैपटॉप से नहीं हूं, कौन खोल सकता है भाई इस टाइम जरा? जाहिद भाई जरा खोले, जरा अल इस्लाम खोले और सारे जरा सर्च करें, मुसलमान भाई भी और अहमदी भी जो अच्छा बैठे हैं। सीकर भाई, मैं वो इस वजह से स्क्रीनशॉट लगाया था करें आप कि आपने बताएं। जब अली भाई से पूछा था ना कि अली ने जब से लाइव करें कोई, हमने आपके काबरीन के ऊपर कोई चीज बोल, वो मैंने कमेंट दिखाना था कि किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो उस शख्स ने आके किस तरह से हजरत ज़ैनब का नाम लेके क्या करने की कोशिश की है। अस्तगफुरुल्लाह। वो इसने मैं किया कमेंट, कमेंट ये वो साहब मैं आपको भाई दिखाता हूँ। ऑनेस्टली ना मैं खुद इन चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ, ना ही मेरा इन चीजों में से, डजंट मैटर, वो इधर से उधर से, इन चीजों से मेरा लेना देना भी नहीं होता। सीकर भाई एक सवाल है, अगर एक जवाब छोटा सा दे दें तो बड़ी माजरत के साथ आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी जी इमरान भाई, जी जी अस्सलाम वालेकुम। सीकर भाई सवाल ये है कि क्या नबी की ख्वाब सच होती हैं और ये इल्हाम होता है, या वैसे ही नबी की ख्वाबें आती हैं? नौज़ बिल्लाह। नबी की ख्वाब तो सच होती है। दूसरी बात है कि नबी के ख्वाब में शैतान का भी अमल दखल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बस यही बात मैंने है, पूछना था, क्योंकि भाई ने बोला था कि वो ख्वाब होती है और ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, और आम इमरान बंदे की भाई ये इस ख्वाब होती है। हवाले में ना, नहीं नहीं, एक तो वो हाँ, हलीफा सालस, वो हलीफा सानी रहमतुल्लाह का ड्रीम था भाई, मिर्जा साहब का। मौका दिया, मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि भाइयों, असल में उस ख्वाब के अंदर वो ख्वाब भी मयूब है, लेकिन जो उस ख्वाब की ताबीर है, असल गड़बड़ वहां पे है, वो ताबीर होश है। इस पे सितर भाई उस टाइम मैंने आपको यही बोला था कि अगर तो जिस बंदे ने ये तबीर की है उसका दावा हो कि उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हारून का नाली दिया ही है, तो फिर तो उस पे इतराज बनता है। जब उस बंदे का ऐसा दावा नहीं है तो फिर अपनी सोच से जितनी समझ आए हर बंदा अपने हिसाब से तो बस वो वो फिर उस सोच की अक्कासी तो देखे ना उन्होंने फिर की। अच्छा वो खुल गया है। एक अली भाई मौका दीजिएगा। जाहिद भाई इथे सर्च च लिखो मिसाकिन नबीयीन, लिखो जरा उर्दू में ना, मिसाकिन नबीयीन सर्च में लिखे, सारे भाई लिखे जरा सर्च में मिसाकिन नबीयीन। फाइन लिख भी लो, आगे खोलिए जी। जी आया खोल लिख लिया। आए। सबसे पहला पहले पहला बड़ी पहला हेडिंग में लिखा हुआ मिसाकुन नबीयीन। पहली खोल ले, पहला लिख जो आता है ना, पहला ही हाँ ओपन वो कर। पहले आ रहा है। हाँ जाहिद भाई थोड़ी जी स्क्रीन अपनी ना नेड़े करके, जाहिद भाई जरा पढ़ो की लिखे हुए। मैं पढ़ूं? आप पढ़े साहिल भाई, पढ़े जरा। ये लिखा हुआ है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 82 लिख के साथ साहिल भाई तर्जुमा आप किया हुआ। पढ़ते जाए, जाहिद भाई तुसी बस ना नेड़े करके जी बता दे रहो। साहिल भाई पढ़ दे, लिखा तुसी हुआ नेड़े है, कर। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने एक ऐसे अहद का जिक्र फरमाया है जो अंबिया से और उनके जरिए उनकी कौम से लिया गया था। जब भी उनके पास उनकी तलीम का मुसद्दक रसूल आए तो उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना उन पर फर्ज ऐन होगा। तस्दीक से मुराद यहाँ पर सिर्फ उस किताब हिकमत की सच्चाई की तस्दीक करना नहीं, क्योंकि ये तस्दीक तो हर मोमन करता है। मुसद्दक रसूल से मुराद ऐसा रसूल है जो किताब में मौजूद पेशगोइयों को पूरा करने वाला हो। अब ये अहद लिया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जरा इसकी उलमा लोगों डिटेल को ये पढ़ते हैं बावर कि उलमा क्या कहते हैं सारा। हाँ उलमा हेडिंग लोगों को ये बताइए। बावर कराते हैं उलमा लोगों को ये बावर कराते हैं कि ये अहद अंबिया साबिकीन से तो लिया गया था, लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अहद नहीं लिया गया। चुनांचे अब मुसलमानों को किसी नए मुसद्दक रसूल पर ईमान लाने और उसकी मदद करने की जरूरत नहीं। अगरचे इस आयत करीमा में ऐसा कोई करीना मौजूद नहीं जो उलमा इस बात को किसी भी दर्जे में साबित करता हो, लेकिन मुंदरजा झेल आयत वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर रही है कि ये मसाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया था और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 8 पेश की गई है। कहा जाता है कि इस आयत से जाहिर होता है कि यह अहद न सिर्फ अंबिया साबिकीन से बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया, जिसकी रूह से उम्मत मोहम्मदिया पर भी ये जिम्मेदारी डाली गई कि जब भी उनके पास कोई ऐसा रसूल आए जो इस्लाम की तस्दीक करे तो उसको माने और उसकी मदद और नुसरत करें। फिर आगे हेडिंग है जी मिसाक को तोड़ना और बदअहदी की सजा। रुक जाए साहिल भाई, रुक जाए साहिल भाई, रुक जाए। जी ओके। अली भाई सिर्फ इतना बता दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाक लिया गया, ये लिखा हुआ इसमें?
اس میں موجود ہے، پر اس پہ پھر میں آپ کی توجہ وہ دلاؤں گا کہ مرزا صاحب کی طرف سیتر بھائی، یہ میں ٹھیک نے ہے ٹھیک، وہ 2019 آتے ہیں، جی جی اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں علی بھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں، صرف ٹھیک تاکہ جی وہ رب کر دیں۔ اب نبی جی پاک سے عہد لیا جا رہا ہے، اور اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ ساحل بھائی ذرا اونچا پڑھ کے سنائیں، ہیڈنگ کیا لکھی ہے؟ اسحاق کو توڑنے اور بد عہدی کی سزا، ٹھیک ہے، اور اب سورہ یہ حدید کی آیت نمبر 9، اور اس میں کہا گیا کہ اس آیت میں ایک مرتبہ پھر یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مساق کو پورا کریں اور رسول کو مانیں جو کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا بلکہ لوگوں کو اسی خدا کی طرف بلا رہا ہے جس سے پہلے وہ ایمان رکھتے تھے۔ بھائی آپ میوٹ کریں، جی جی بڑے بڑے۔ مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو توڑنے کے نتائج اور سزا کا ذکر فرمایا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 26۔ اینڈ پہ جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ بانی جماعت مرزا غلام محمد قادیانی نے، جن کا دعویٰ وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا ہے، جس کی خبر قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، نہ صرف اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کی مکمل تصدیق کی ہے، بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ قرآن و حدیث میں موجودہ پیش گوئیاں بھی پوری ہوئی ہیں، جن میں سورج اور چاند گرہن، دابت الارض یعنی زمینی کرے کے ذریعے بیماریوں سے ہلاکت یعنی طاعون کا پھیلنا، بڑے پیمانے پر جنگوں کا ہونا، جدید سواریوں کا ایجاد ہونا، سمندروں کا ملاجنا وغیرہ شامل ہے۔ قرآن کریم کی نواز ہدایت کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے، ہم اللہ کے ساتھ کیے گئے میثاق کو پورا کرتے ہوئے مرزا غلام محمد پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ تبلیغ اسلام کے مشن میں ان کی مدد بھی کریں۔ جی زبردست ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کس کے لیے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا اور فرض قرار دیا ان کی مدد کرنا اور ایمان لانا؟ اس پہ دیکھیں ستر بھائی، جو وہ چیز تھی جو آپ نے پہلے بولی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات اس صورت میں ممکن ہے، تو اس میں ایسی چیز نہیں ہے اور ایسا میں آپ پاسبل کو بھی بتاتا نہیں ہوں، ہے۔ دیکھیں میں آپ کو علی بھائی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا وہ ہائیڈروجن بام ہے، حوالہ ان الفاظ کے ساتھ وہ جو ہمارے پاس ہے، لیکن میں آپ کو کچھ ابھی دے دیتا ہوں جس سے نکلے گا وہی۔ اب مجھے یہ بتائیں، نہیں وہ اگر پھر نہیں، وہ ذرا اپنے لیے وہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر جب بھی ٹائم ہو اس ٹھیک پہ ہے، پھر آپ کی میرا بات ٹھیک ہوگی، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، سب بھائیوں کو، سب سے پوچھ لیتا ہوں میرے بھائیوں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق؟ بالکل، کس کے لیے لیا؟ مرزا صاحب کے لیے ٹھیک ہے، اور اس کو فرض قرار دیا، بالکل۔ اور اس عہد کو توڑنے کی سزا کیا بتائی ہے؟ سزا بتائی کیا بتائیے؟ اور ستر بھائی سوری، یہ آرٹیکل جو ہے اس کا رائٹر کون ہے؟ کا رائٹر ہاں جی، کس نئی جماعت کی ویب سائٹ پہ تو ہے نا بھائی، پر ایٹ لیسٹ سم ون روٹ اٹ، تو رائٹر کون ہے؟ لکھا ہوگا یار کہیں پر، مجھے نہیں آئیڈیا۔ رائٹر بات وہ سے، علی بھائی، رائٹر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ اگر یہ ایسا ڈس ایگریمنٹ والا آپشن ہوتا یا یہاں ایسا مضمون ہوتا جس سے ڈس ایگری کیا جاتا ہے تو جماعت کبھی بھی اس کو ویب سائٹ پہ شائع نہ کرتی۔ سال بھائی اس میں یہ چیز ہے نا کہ مرزا صاحب نے جو چیز بولی ہے وہی چیز ہے، اس سے زیادہ میں مانتا نہیں۔ نہیں وہ تو، جی وہ علی بھائی وہ تو پھر آپ کا دیکھیں نا، وہ ادھر کی بات پھر ادھر کی بات، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو چیز میں نے پریزنٹ کی ہے مجھے ایک دفعہ اس کا پوائنٹ پورا رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ بھی جی کھول کے بیٹھے۔ دیکھیں بھائیو، اس کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور فرض عین قرار دیا کہ آپ اس بندے پر ایمان لائیں گے، مصدق رسول پر، اور اس کی نصرت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح طور پر مینشن کی گئی کہ عہد نبی پاک سے بھی لیا گیا، اور پھر آگے قرآن کی آیت لکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ عہد توڑنے کی سزا، ساحل بھائی کیا ہے جی اس کا ترجمہ؟ عہد توڑنے کی کیا سزا ہے بھائی؟ جی، عہد توڑنے کی سزا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، جبکہ اے بنی آدم وہ تم سے میثاق لے چکا۔ بہتر اگر تم ایمان لانے والے ہوتے، اور جو لوگ اللہ کے عہد کی پختگی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اسے قطع کرتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدتر گھر ہے۔
اب نجات کے لیے کیا ضروری ہے تمام نبیوں کے لیے بھائی؟ ستر بھائی یہ ہم امتیوں سے مراد لیتے ہیں، اور اس ترجمے میں بھی جو امت ہے وہ مراد ہے، نبی علی اس بھائی میں مراد علی بھائی جی علی بھائی کھلو جاؤ، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ڈاڈا مواد ہے. یہ جو بات لکھی ہے نا، یہ امتیوں سے نہیں، اوپر لکھا گیا نبیوں سے ہے. نہیں زاہد بھائی ستر بھائی بول رہے ہیں، نہیں وہ بول رہے ہیں کہ بہت مواد ہے، تو پھر اس ٹائم پہ ہی آنے دینا. جی ہاں جی اس بولے. کو تو ہاں یہ پڑھ لیں ایگزیکٹلی. نہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں صاف صاف امت محمدیہ بولا گیا ہے. اب پڑھیں آگے سے. علی بھائی آپ obviously زائد پہ ٹھہر جاؤ. علی جدھر بھائی وہ آپ یہ ہے نا کہ obviously محمد اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد امت محمدیہ کا بولا گیا نا، حضور پاک صلی وہ اللہ علیہ میں وسلم کے لیے دیکھیں نہیں بولا گیا. میری بات سنو. آپ کا ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا اور آپ کا بنتا ہے، میں اسے آپ سے وہ نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، ایف ڈی خاص طور پر جو بیٹھے ہیں، مسلمان تو ان کو تو آئیڈیا ہے اور ہو بھی گیا ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں ایک دفعہ ایک ایک لفظ دل سے پڑھے، اور انشاءاللہ یہ معاملات ابھی انشاءاللہ آگے چلیں گے نا. ابھی ایک ایپیسوڈ بڑا ظالم قسم کا ہونے والا ہے. ہم آپ کے سامنے جب کچھ الفاظ رکھیں گے تو ہش ہش ہم کر اٹھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. ہماری تو ساری زندگی جھوٹ پہ ہی گزر گئی ساری کی ساری. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو بھائی آئے تھے وہ معصوم تھے، وہ نہیں تھے، وہ جو بھی تھا، لیکن آپ یہ دیکھو کہ ایک شخص 70 سال ایک جماعت میں نکال رہا ہے اور اس کو اس جماعت کے عقائد نہیں پتا. وہ کہتا ہے نبی پاک کا ہی نام ہے قرآن پاک میں احمد. میں نے وہ نام ان کی وجہ سے، مرزا صاحب کی وجہ سے نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک کا تو نام مانتی ہی نہیں ہے جماعت احمد. اس پہ تو شرطیں لگائی، پیسوں کے آفریں کیے کہ وہ ثابت کر دے نام مرزا، اس کا نبی پاک کا نام احمد. نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. ابھی تو آگے چلتا معاملہ تو میں نے یہ پوچھنا تھا، کلمے میں مرزا صاحب شامل ہے، مرزا صاحب رحمت العالمین ہے، مرزا صاحب خاتم النبیین ہے. کیا کہتے ہیں وہ آگے سے؟ انہوں نے استغفر اللہ ہی کرنا تھا. ستر بھائی آئی نو اٹ، سو آئی کین لیو اٹ ہیئر. اور دوسرا یہ ستر بھائی، میں جب بھی فار ایگزامپل جب بھی اوپر آؤں، مجھے اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ میں نے جا کے ڈیفینس کرنا ہی ہے. اس طرح جو چیز نظر آ رہی ہے اتنی ہی میں نے بتانی ہے. جو ڈیفینس ہے وہ وہ آفس میری، ہے. جی وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، سیدھی بات ہے. ہمارے مولمین ہیں یا مربیان ہیں یا جو ہے کدھر؟ اچھا وہ علی ہے بھائی، کدھر؟ بھائی سن تو لیں علی بھائی افضل میرے، بھائی، صرف نا افضل بھائی وہ سینٹینس ختم کرنے دیں، اس اوکے کے بعد اوکے آپ ضرور جی. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، میری یہ ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ میں ہر چیز اتنی ڈیپتھ میں جا کے پڑھوں پھر میں آ کے جواب دوں. بنتا ہے، پر جتنی دیر میں نے ہر چیز ڈیپتھ میں نہیں پڑھنی اور میں آج کے فضول جواب یہاں پہ دیتا پھروں، نہ یہ میری جاب ہے اور نہ ہی ایسا اس لیے ہم آپ کو اس ٹائم رد بھی نہیں عمل. کر رہے. جی افضل بھائی. علی بھائی میرا آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ابھی ڈیٹیل میں آپ بے شک نہ لیں ان کو، لیکن فیوچر میں آپ ان کو رکھ لیں ٹیبل کے اوپر کہ کسی وقت آپ سے بات ہو. آپ کا ذاتی جو اسم و احمد کے اوپر نظریہ ہے وہ کیا ہے، کہ آپ اس سورہ صف میں مراد اسم و احمد سے مراد آپ مرزا صاحب کو لیتے ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں؟ ایک دوسرا، بروز کے اوپر آپ کا کیا باری باری چلتے ہیں نا افضل بھائی، نہیں باری نہیں باری نہیں میں چلتے ہیں. جی اگر ٹائم ہے تو پھر ٹھیک ہے جی نہیں اس پہ میں بتا دیتا ہوں کہ جی جی جو مرزا صاحب نے بولا ہوا ہے میں وہی لیتا ہوں،
मिर्जा साहब ने बोला हुआ है कि इस्मु अहमद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो थी खुशबरी और उनके बारे में बताया गया था, और उसी वजह से ही वो गुलाम अहमद है। बाद में अब क्या चीज़ है वो मैंने इतना ज़रूरी भी नहीं समझा कि उसकी मैं डिटेल में जाऊं, क्योंकि जो चीज़ मिर्जा साहब ने बोल दी है बस वो उधर बात खत्म। जी भाई, जी, अब आप मिर्जा साहब दूसरा ने दिखा दूं फिर। सीकर साहब अली भाई ने क्या बोला है, तर्जुमा कर दे, मुझे समझ नहीं आई। इन्होंने अली क्या भाई कहा ने है? कहा है, अली भाई ने कहा है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि मिर्जा साहब ने उनको कहा है कि उनकी बिशारत है। लेकिन मिर्जा साहब ने तो ये कहा है कि मेरी बिशारत है। यस, नहीं मिर्जा नहीं, साहब ने उन्होंने खुद ये कहा। नहीं बोला। उन्होंने ये चीज बोला कि जिली बरूदी तौर पे मैं भी उसमें शामिल हूँ, पर वो उसमें अच्छा, शामिल अली है भाई मौका जिली अली बरूदी भाई आप तौर मौका दे दें। अली भाई तुसी ना बाज नहीं ना सितर भाई नहीं जाने दे। नहीं, ये देखिए जितना मुझे पता था मैंने पहले ही भाई, बताया इससे कि पता मैं होता इधर क्या है? डिफेंस की नहीं आपको नहीं, नहीं, मैं इधर आपको नहीं मैं कर रहा, आपको मैं नहीं वो कर रहा, लेकिन होता क्या है, ऑडियंस नीचे हो सकता है कोई बंदा गलत, अब देखिए वो पाकिस्तानी है ना, रॉन्ग रॉन्ग, अब ही नोज एवरीथिंग, लेकिन ही इज अ प्रोपेगेंडिस्ट। उसको लगता है कि मैं यहाँ पर रॉन्ग लिखूंगा, दो लोग नीचे गुमराह हो जाएंगे। अली भाई वो उस पे ऑडियंस देखें सितर भाई, मुझे आप जब उतारेंगे उसके बाद सारा टाइम अच्छा आपके ठीक पास है, है, आप जैसे मर्जी बताएं, मुझे उस चीज से इतराज है कभी भी नहीं। ठीक यू है, हैव द ठीक राइट है। आल्सो। जी सीकर जी भाई, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते हैं। आप खुल के बात करें, खुदा की कसम अल्लाह इनके दिल में डालेगा, जिसके दिल डालेगा में बुग़्ज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो उसके दिल में कभी भी अल्लाह नहीं ये डालेंगे। अच्छा अल्लाह सीकर भाई अल्लाह साहब, दिल नरम करने वाले हैं यार। सीकर साहब अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मैं ब्रूज का सवाल भी साथ ही पूछ लूं। रूस का पूछ ले। मैं तब तक सिर्फ अली भाई, एक चीज कर दूं, जाहिद हाँ, भाई, तफसीर मसीह मऊद तो जरा खोले उतनी देर बनाए, सब सवाल पूछते हैं तफसीर आए मसीह हाय। अली भाई, जो ब्रूज का आपने कहा कि जिली और ब्रूजी तौर पर मिर्जा साहब फिर कहते हैं कि मैं अहमद ही हूँ, उसाइद से मुराद, तो जिली ब्रूजी चूंकि आप उधर खुद चले गए हैं, ब्रूज से मुराद जो मिर्जा साहब ने खुद ब्रूज का मतलब लिया है और जैसे उन्होंने उसको डिफाइन किया है, उससे आप क्या समझते हैं कि ब्रूज से मुराद क्या है? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनकी रूह मिर्जा साहब में मुंतकिल हो गई है और वो उनके ब्रूज बन गए हैं? ये ब्रूज से मुराद आपकी क्या है? क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मिर्जा साहब किस तरह से ब्रूज के अकीदे को डिफाइन करते हैं? इसमें अफजल भाई, वो जो उस दिन इम्तियाज साहब था आपके साथ, वो आपकी ब्राड पे ही हुआ था, वो भी मैंने सारा सुना था, पर अल्फाज चाहे वही हों, पर जिली और ब्रूजी हम इस लिटरली सेंस में लेते नहीं है, और ना ही तो अभी जमात ने हमें ऐसा बताया। हमें इस तरह ही बताया जाता है जिस तरह मैं अभी समझाता हूँ कि जितनी भी उनकी सफात थी या जितनी भी उनकी बरसात बोल लें, वो हजरत मिर्जा साहब में ट्रांसफर हुई हैं। सही। बाकी उनकी रूह, वो ट्रांसफर रूहें तो ट्रांसफर नहीं ना होती। हाँ, उसे समझाने के लिए बोला गया हो, वो और बात है। तो पर उसमें अफजल भाई पता है सबसे बेहतर क्या चीज है? अली भाई, कि अगर हमारी मिर्जा साइड साहब नहीं, अफजल भाई आपने सुन ले ना, अफजल भाई थोड़ा सा सुन अली ले भाई, अगर आप कुछ कि और बता रहे हैं और मिर्जा साहब कुछ और कह रहे हैं, तो इसमें तो फिर हमें आप गुमराह कर रहे हैं ना, या खुद भी तो गुमराह हुए पड़े हैं? चलो अब सुन लेना, यही मैं आगे जी, बताने वाला था हाँ, कि जो वो डिटेल प्रोग्राम है ना, वो आपकी तरफ से इम्तियाज साहब और हमारी तरफ जो है, आप भी जानते हैं कि जवाद भाई ब्रांड लगा रहे हैं इस चीज पे। हाँ, ये वो जो दो जवाब, वो इंसान सिर्फ ब्रांडेड, सुन वो तो सिर्फ ले ब्रांडेड लगा रहे अफजल हैं वो। भाई, अली भाई अफजल ठहर भाई जाए ना, वो सिर्फ जी ब्रांड लगा रहे हैं, वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जिली ब्रूजी, वो जिल ब्रूज नबूत जो है वो उसके ऊपर नहीं जा रहे। अली भाई, आप ऑब्जेक्टिव थिंकर हैं, इतना जरूर कीजिए अपने साथ और हमारे साथ फेवर कि ऑब्जेक्टिवली इसको देखें। मैं अगर कहूं कि पानी मुसलमान है या काफिर है, तो पानी तो मुसलमान काफिर नहीं होता ना। और अगर मैं कहूं कि पानी खुदा है, तो फिर उसके ऊपर कुफर और इस्लाम का फतवा लगेगा। तो ब्रूज और जिल उस वक्त तक तो कुछ नहीं है, वो कोई भी किसी अपने आप को कहता फिरे, लेकिन जब वो जिली या ब्रूजी नबी अपने आप को कहेगा या इससे आगे चला जाएगा, तो फिर वहां पे इस्लाम का जो हुक्म है उसके ऊपर लागू होगा। तो आप वो जो
جواد صاحب کر رہے ہیں وہ صرف ذیلی بروزی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذیلی بروزی نبوت کے عقائد کے اوپر نہ وہ گفتگو وہاں پہ کر رہے ہیں نہ ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. آپ ان سے سوال لے لیں. 45-50 منٹ ہم گئے تھے, میں اور نو ورلڈ اویس, ہمیں جواب ان سے لے دیں کہ قرآن میں کہاں پہ ہے بروز کا عقیدہ. بروز کا جو مرزا صاحب نے آپ کو بروزی نبی کہا ہے, قرآن مجید سے ہمیں کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ جہاں پہ بروزی طور پہ یہ نبوت جاری کی گئی ہو. افضل بھائی وہ نا میں سن نہیں پایا کہ وہ ادھر ہوتا لیٹ نائٹ, اس ٹائم ہم سوئے ہوتے ہیں اور یوٹیوب پہ انہوں نے ڈالا نہیں ہے, پہلی چیز. اور دوسری یہ چیز دیکھیں کہ اب انہوں نے اس چیز پہ ریسرچ کی ہوئی ہے, ادھر سے امتیاز صاحب نے ریسرچ کی ہوئی ہے, تو بنتا یہی ہے, بیسٹ یہی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں ریدر دین کہ میں اور افضل بھائی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں. جی افضل علی بھائی وہ اپنی براڈ پہ بیٹھ کے بھی ہوسٹ ٹو ہوسٹ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری براڈ پہ تو آتے نہیں, درود سلام کا مسئلہ ہے. اب یہ ادھر گئے نہیں گفتگو, اور یہ ہم نے سجیسٹ کیا, جو آپ کے ٹروتھ سیکر ہماری براڈ پہ آئے تھے وہ سجیشن واپس جواد کے پاس لے کے گئے تھے کہ وہ تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے ہوسٹ ٹو ہوسٹ لگا لیں, وہ اپنے گھر بیٹھے, ہم اپنے گھر بیٹھے. انہوں نے انکار کیا ہے. بڑائے صاحب ہمیں علی بھائی پہ اعتبار ہے, علی بھائی پہ. علی بھائی آپ براڈ لگائیں, آپ تو ناانصافی نہیں ہونے دیں گے کسی کے ساتھ, ایم ڈی او کے ساتھ تو خاص طور پہ نہیں ہونے دیں گے. علی بھائی آپ براڈ لگائیں, آپ کی براڈ کے اوپر ہم آتے ہیں, آپ بلا لیں جس کو, انصر رضا کو بلا لیں, جس کو مرضی بلا لیں, اور بروز پہ گفتگو کروائیں, کٹی کٹا نکل جائے. اس پہ سکر بھائی ہم تو آتے ہیں سننے, نہ براڈ لگانے کی شو. اچھا علی بھائی کو نہ کریں, اور وہ بعد میں ان کو جواب دینا پڑ جائے گا, نہ کریں اتنا. یار آپ بات ہی سمجھ رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھیں, بندہ جب دونوں طرف سے اس بندے کی رسپیکٹ ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس کی وہ یہ کروا سکتا ہے تو ایم ڈی آئیں گے. آپ یہاں سے رسپیکٹ رہے گی, ادھر سے رسپیکٹ نہیں رہنی, یہ ہم آپ کو پہلے بتا دوں. وہ اور بات ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن مسلمانوں کو صرف پلیٹ فارم چاہیے تاکہ برابری کی سطح پہ بات ہو. اچھا میری نا 1 منٹ اسکرین بڑی کریے گا سکر بھائی, میری نا 1 منٹ اسکرین بڑی کریے گا. سکر بھائی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ وہ جو ٹروتھ سیکر ان کے پاس گئے تھے نا, وہ بنا پوچھے گئے تھے. بعد میں مجھے بھی پتا چلا کہ وہ بھی تھوڑا انفیئر تھا کہ اوپر یہ ہیں خودی آفر دے رہی ہیں ہر چیز, تو وہ ناانصافی ان کی طرف سے تھی. پہلی کیوں چیز نہیں علی بھائی بات کرنا چاہتے, وجہ کیا ہے؟ جی ایک ہاں اچھے جی وہی میں بتاتا ہوں. ہاں جی نہیں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ بھی ریڈی ہیں. جو سچ بولتے ہیں ہاں جی جو جواد بھائی نے بولا ہے نا, ٹروتھ سیکر تو میسج دے کے بھیجا تھا, میں نیچے سن رہا تھا, دونوں براڈ سیم ٹائم پہ تھی تو میں سن رہا تھا اس رات نا. تو انہوں نے یہ بولا کہ پہلے آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا اس چیز پہ نظریہ اور پورا جو ہے آپ اپنی سائڈ تو بتائیں, پھر تاکہ جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہم آپ پہ اٹھائیں, اور آپ جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہم پہ اٹھائیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس بارے میں سمجھتے کیا ہیں. تو اس چیز پہ انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے امتیاز صاحب کو کہ پہلے آپ پروگرام میں اپنا بتا دیں, اس کے بعد بیٹھتے ہیں. اتنی سی بات. یہ اپنا پہلے کیوں بتا دیں, کیوں نہ ایک بات سنیں, ایک ہوسٹ ہو جو ایک ہی سوال دونوں سے رکھے, کیسا ہے مزیدار؟ تو یہ جی نہیں, یہ مشکل سوال کر رہے ہیں نا, انہیں پہلے دوسرے کے سوال بھی چاہیے, دوسرے کے جواب بھی چاہیے, تاکہ وہ اپنی تیاریاں کر لیں نا. نہیں افضل بھائی پتہ کیا ہے, میں نے آپ کو جب آپ ہماری طرف بھی جواب دے رہے تھے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ افضل بھائی آپ یہ جواب دینا ان چیزوں میں نہ پڑے. صحیح, آپ میڈیٹر ہیں, آپ درمیان میں بیٹھیں, آپ ہوتے جا رہے ہیں تھوڑے سخت, تو پھر وہ جو میڈیٹر والا رول ہے وہ تھوڑا ادھر ادھر ہو نہیں سخت. اچھا میں تھوڑی سی نا میں نا پھر اسکرین بند کرنی ہے صرف علی بھائی کے لیے. علی بھائی ایک ایٹم بم سے تھوڑا ہلکے کا آپ کو صرف بتا دوں کہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے, پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے مصدق کو ان سب چیزوں کو جو تمہارے پاس کتاب و حکمت سے ہیں, یعنی وہ رسول مسیح موعود ہے جو قرآن و حدیث کی تصدیق کرنے والا ہے, اور وہ صاحب شریعت جدیدہ نہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ میں جو نون سکیلا ہے, اہل علم جانتے ہیں کہ سخت تاکید کے معنی میں آتا ہے, یعنی اے نبیو تم سب ضرور اس پر ایمان لانا اور ہر ایک طرح سے اس کی مدد فرض سمجھنا. جب تمام انبیاء علیہ السلام کو اس کو اتار دیں, مبشر کو اتار دیں, وہ شور کر رہا ہے جان بوجھ کے. جب تمام انبیاء کو حضرت
او بھائی 1 منٹ صبر کر, ایک منٹ آواز ٹھہرے نہیں. گا ساحل بھائی, 1 منٹ ٹھہرے جی, 1 منٹ ٹھہر جی, کریں جی بات. یار اتنی سپیڈ کیوں ہے بھائیو؟ پتہ نہیں کس کو چلے میرے. اچھا علی بھائی سنیے گا, جب تمام انبیاء کو مسیح موت پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا فرض ہوا تو ہم کون ہوتے ہیں جو نہ مانیں؟ آپ بتائیں. آپ چھوٹی سی ہے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ مان لانا ہے اور مدد کرنی ہے. کس کی؟ سب نبیوں نے. یہ بھی چھوٹی سی جھلک دکھائی آپ کو. جی سال بھائی, اب آپ نے وہ ٹرمپ کارڈ جو تھے وہ ڈونٹ شو اٹ پہلی چیز. پر اس میں دیکھیں سال بھائی, اس میں مراد نبی ہو ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ جو نبی آتے جا رہے ہیں تو پچھلے تو جا رہے ہیں اس دنیا سے نا, تو یہ امتوں سے ہی وعدہ لیا ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ انہوں نے واضح کلیئرٹی کے ساتھ جی ساحل جی بھائی, علی بھائی پھر ایسے کریں, پھر آپ نا یہ والا نہ کریں, پھر ہم کریں گے تو آپ کہتے ہیں نہیں جواب ہاں جی بالکل, ہاں جی, نہیں وہ دیکھیں سکر بھائی, ان فضول چیزوں میں ایٹ لیسٹ میں تو نہیں پڑھتا کہ ایٹ دا اینڈ پھر یہ جتنی بھی ادھر بدتمیزیاں اور ایک دوسرے سے نفرت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ ہم نے نہیں, جواب وہی کہہ دینا رہا ہی ہوں دینا ہے, کیونکہ آپ کی چاہے مجبوری ہمیں میں, آتا ہو یا نہ آتا ہو. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجبوری میں جی نہ دیں السلام جواب. علیکم, میں دوبارہ آیا ہوں, میں چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں؟ ہاں جی, آپ چلے تو گئے تھے وہ, جی کریں جی. نہیں وہ جی ستر بھائی پھر میں علی اجازت لیتا ہوں, بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ماشاء اللہ جی علی جی بھائی بھائی آپ ٹھہر بولیں. جائیں, علی بھائی ٹھہر جائیں ذرا, میں بھی احمدی ہوں, وہ آپ ہی کے لیے ٹھہر آئے. جائیں ذرا. جی ہاں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو, اگر آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, مگر جب آپ کے امام مہدی اور مسیح موعود آئیں گے تو وہ کیا مکمل شخصیت جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے, وہ مکمل ان کے نیچے نہیں ہوں گے. یہی تو ذل کا مطلب آ رہا ہے کہ وہ مکمل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جو بگڑ چکی ہے اس کو لے کر آئیں گے. وہ اور خود محمد ذل رسول کا اللہ ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے, ذل کا یہ مطلب ہے کہ وہ مکمل پاکیزہ تعلیم بھائی, جو خالد بھائی بڑی مسلمانوں نے پیاری کھو بات کی دی ہے آپ نے, خالد وہ بھائی لے بڑی کر آئیں پیاری گے. بات. خالد بھائی میری آواز آ رہی, خالد بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی نہیں, ان کا نام تنویر خواجہ صاحب ہے, خالد بھائی ہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا تنویر بھائی کہ بڑی پیاری آپ نے بات کی, تو جب مکمل تعلیم ان کے پاس ہوگی تو وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے باہر تعلیم دیں گے تو وہ مکمل, وہ ان کے اس کو کیا کہتے ہیں, ان کے نہیں بن سکیں گے, ان کے جو اسلام کی تعلیم ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس نہیں تو وجہ پھر سے وہ, اچھا بات جی سنیں, مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ تھے. نہیں, وہ کہہ رہے, وہ ان کی مکمل شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے بعد وہ کہہ اچھا, رہے ہیں تو نہیں مرزا کہ صاحب میں خاتم النبیین بھی تھے, مرزا صاحب وہی خاتم النبیین تعلیم بھی تھے. جو مسلمانوں نے 1400 سال بلا میں دی تھی, بگاڑ دی, اس کو دوبارہ اس کو اسی طریقے سے لے کر آئیں گے جو زبردست. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی تھی. اس تنویر وجہ سے صاحب, وہ ذل کہہ تنویر رہے بھائی ہیں. موقع دیجیے گا, تنویر بھائی جی تھوڑا میری بھی سنیں. تنویر بھائی, تو مرزا صاحب خاتم النبیین بھی بن جاتے ہیں مکمل تعلیم حاصل کر کے نبی پاک؟ دیکھیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم شریعت کے لحاظ سے مکمل ہو چکی. اس میں مرزا صاحب کو بالکل کوئی نئی چیز شامل کرنے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی. انہوں خاتم نے بھائی کہا ہے النبیین جو سوال سن لیں, پاکیزہ تعلیم, سوال جو سن لیں اور جو سوال کا جواب دیں میرے بھائی پلیز. جو سوال جو پاکیزہ تعلیم تنویر صاحب, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنویر اچھا صاحب آپ نے سوال نہیں سن سننی تو لیں, سوال سن لیں اور سوال کا جواب دیں, ادھر ادھر نہ گھمائیں خدا کے لیے. جی سکر صاحب سوال پوچھو نا پلیز. تنویر صاحب غور سے سنیے گا, تنویر بھائی غور سے سنیے گا. جی تنویر بھائی محمد رسول, دیکھیں تنویر بھائی پلیز شعر مت پڑھیے گا, ہمیں سب شعر آتے ہیں. ہمیں, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے میرے پہ.
تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، بس فیصلہ یہی ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب آپ پلیز شعر مت سنائیے گا، آپ صرف اتنا بتائیں کہ مرزا صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کامل طریقے سے عمل کر دیا. یہی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بروز ہوتا ہے. تو کیا وہ جی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور خاتم النبیین بھی بن گئے اور رحمت العالمین نہیں بھی بن گئے؟ جی نہیں، جو چیزیں ان کی تعلیم پہ اوپر عمل کرنے یا سے نہ ان کو ملی یا نہ ہے. میں خواجہ تنویر صاحب لمبی بات کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنیں گے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نہیں، جو شریعت تنویر ہے وہ تنویر شریعت کے لحاظ سے صاحب وہ تنویر صاحب پھر انہوں نے سر ہاں سوال یا نہ؟ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب خاتم النبیین بھی بن جائیں گے، اس کا جواب ہاں ہے یا نہ ہے؟ نہیں، نبی تو آتے ہی اچھا رہیں گے. سر آپ نے جواب دے بڑا دیا صاحب آپ بڑے اچھے طریقے سے مجھے جواب لے کے دے رہے ہیں. بڑا صاحب میں آپ سے جی کہتا ہوں آپ جی پلیز کنوے کریں. یہ جو تنویر صاحب نے نہ کیا ہے اس کی بنیاد قرآن ہے اور اسلام ہے کہ اسلام کے خلاف ہوگا، اس لیے انہوں نے نہ کیا. یہ آپ تنویر صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ یہ مرزا یہ صاحب خاتم النبیین، سوال سن لو تنویر صاحب، جو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب خاتم النبیین نہیں بنیں گے، تو یہ آپ خاتم النبیین کیوں نہیں بنیں گے؟ وہ کیوں نہیں بنیں گے؟ ہاں اسلام کے خلاف ہو گئی. کیا قرآن کی یا اسلام کی ممانعت ہے انہیں خاتم النبیین بننے میں، اس وجہ سے وہ نہیں بنیں گے؟ نہیں، خاتم النبیین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہو رہا. وہ تو سوال تو اچھا ہم مجھے تو سوال آپ سے پیارے بھائی، اچھا تنویر پیارے صاحب بھائی ہم مجھے تو آپ سے یہ سوال پیارے بھائی ہم تو اچھا آپ سے سوال میں خاتم آپ سے ایک النبیین کا سوال کر رہے ہیں نا. پوچھتا ہوں. نہیں نہیں میں نہیں آپ سے آپ ایک ابھی سوال نہ پوچھتا ہوں. او نہ ابھی نہ ایک پوچھیں، چھوٹا ابھی سا، پہلے نہیں نہ ابھی ایک میرے کو سوال کو نہیں جی، نہیں میرے کو کوئی اسی کے اوپر تنویر صاحب سوال دا جواب سوال نال نہ دیو، خدا دا واسطہ جی میں ہاتھ بن کے عرض کرنا پیا، یہ کام نہ کرو میرے نال. تسی کیا ہے کہ نہیں مرزا صاحب خاتم آپ النبی، یار ہے کوئی گل کرنے والی تہاڈی تنویر صاحب؟ آندے 70 سال دا موقع بندہ دیں، وا ہینڈ فری واپس لگائیں. گل 7 سال والے کر دیو پہ گل ایک تے ٹکو وچ. تسی کیا ہے کہ مرزا صاحب خاتم النبیین نہیں بنن دے، یہی کیا جے؟